وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثناء کے بعد ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30/4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تمام انسانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب انسانوں کو اللہ رب العالمین ایک پیغام دینا چاہتا ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز دی ہے جس کا آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے۔ اللہ نے ہر منہ مانگی چیز، جو بھی آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے، ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے اللہ سے بچے مانگے، اللہ نے آپ کو بچے دیے۔ آپ نے اللہ سے مال مانگا، اللہ نے آپ کو مال دیا۔ آپ نے اللہ سے برکت کی طلب کی، آپ نے اللہ سے برکت مانگی، اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ذرا آپ اپنے اطراف میں جھانک کر دیکھو، ہمارے کئی ایسے ساتھی ہیں، کئی ایسے دوست ہیں جن کو اللہ بچے تو دیا ہے لیکن معذور دیا ہے۔ کسی کا ہاتھ فریکچر ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں ہے، کسی کا پیر صحیح نہیں ہے، کسی کی آنکھ صحیح نہیں ہے، کسی کا دماغ صحیح نہیں ہے، بچے تو دیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ بچے تک نہیں دیا ہے۔ ایسا ٹارچر انہیں گھروں کے اندر کیا جاتا ہے نا، کبھی ساس ٹارچر کرتی ہے، کبھی سسرا ٹارچر کرتا ہے، کبھی سوسائٹی والے ٹارچر کرتے ہیں۔ شادی ہو کے 2 سال ہو گیا، شادی ہو کے 3 سال ہو گیا، ابھی تک بچے نہیں تم نہ کو۔ یہ ٹارچر میں نا آج بچے نہیں ہونا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے جتنا بڑا کہ لوگوں کا سوال کرنا ہے، لوگوں کا پوچھنا سامنے سے زہر سے بڑھ گیا ہے۔ آج عید آتی ہے ہمارے گھروں کے اندر لیکن بچوں کے چہروں پہ خوشی نہیں ہے۔ ہماری شادی تو ہو گئی لیکن بچے نہیں ہیں۔ ہر انسان جو بھی مہمان گھر آتا ہے یہی پوچھتا ہے کہ اب تک تمہارے بہو کو کئی کو بچے ہوئے نہیں، تمہارے بیٹے کو کئی کو بچے ہوئے نہیں۔
سارے انسان پریشان ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ساری چیزیں تمہیں دے چکا ہوں، ذرا اپنے اطراف میں دیکھ لو، انہیں وہ بھی نہیں دیا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ اپنے گھر کے اندر، جتنا بھی کوشش کر لو تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے، کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے ان الانسان لظلوم، بے شک انسان بڑا ناانصاف ہے، انسان بڑا ناانصاف ہے، وہ کفار، اور بڑا ناشکرہ بھی ہے۔ انسان کے پاس شکر گزاری نہیں ہے۔ اپنے سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا، سامنے والے کو مال بھی دیا نہیں اللہ، یہ شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھ کر بہت ساری سوسائٹی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے آج۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یخبر عن عجز العباد، یخبر عن عجز العباد، اس آیت کے اندر اللہ نے بندوں کی کمزوری کو بیان کیا ہے، بندوں کی عاجزی کو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے۔ وہ عاجزی کیا ہے؟ ان تعداد النعم فضلا، اللہ رب العالمین نے جب اسے نعمتیں دی ہے، جب وہ ان نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، جب وہ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو اس پر وہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ انسان کے پاس اتنی طاقت تک نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر غور کر سکے، اللہ نے کتنی نعمتیں میرے اندر رکھی ہیں، وہ انسان کبھی غور نہیں کر رہا ہے۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو انسان غور نہیں کرتا وہ انسان کبھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب نعمتوں کی بات چلتی ہے تو اللہ رب العالمین سے خاص کر دعا کریں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی نعمت، تو وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو از اے دین کے طور پر میں نے راضی کر لیا ہے، میں راضی ہو چکا ہوں تمہارے دین سے۔ سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتی تھی کہ اللہ کے نبی میں ہمیشہ ایک دعا آپ کی زبان پر ہمیشہ سنتی ہوں، آپ ایک دعا ہمیشہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، اور وہ دعا سامنے سے بولتی ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے۔ وہ سامنے وہ عورت پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی آخر ریزن کیا ہے اس دعا کا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا سارے انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، بین اصبعیہ الرحمن، اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ اس کو جدھر چاہے کنورٹ کر سکتا ہے، دل کو جس طرف چاہے اللہ پھیر سکتا ہے۔ آج اسی حدیث کو سامنے رکھ کر آپ دیکھ لو، فتنوں کا دور ہے نا ہمارا، کئی مسلمان آج اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا کرتے وہ ہون کرتے ہوئے آگ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں بے برت مسلم ہوں، اب تک میں مسلمان تھا لیکن آج کے بعد سے میں ہندوازم ایکسپٹ کر رہا ہوں، میں ہندو بن رہا ہوں۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا ہے، آج ایک انسان ابھی قریب میں ہوا تھا نا، کمیٹی کا بڑا چیئرمین تھا، وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں کیا ہے وہ ہندوازم میں کنورٹ ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نا اسلام کے اندر جو کچرا ہے نا وہ کچرا صاف کر رہا ہے۔ کیا صاف کر رہا ہے اللہ؟ جیسے ہم ہمارے گھروں سے کچرا صاف کرتے ہیں نا، ویسا اللہ اسلام کے اندر جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو صاف کر رہا ہے۔ تو چل جا اسلام سے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ ایسی خطرناک حالت میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے اے اللہ اگر ہمارا بھی نام ان لوگوں میں ہے، اگر ہم بھی فیوچر میں بھٹکنے والے ہیں تو اے اللہ ہمارے دل کو اس طرف مت پھیر بلکہ تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد، سیدھے راستے پر چلانے کے بعد اے اللہ کبھی گمراہ مت کرنا، کبھی راستے سے بھٹکنے مت دینا ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے یہ دعائیں کرتے رہنا۔ تو ساری نعمتوں میں اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جب نعمتوں کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا انسان کے پاس دو بڑی بڑی ایسی نعمتیں ہیں، ہر انسان اس کو اگنور کرتا ہے۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، مغبون مانے اگنور کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کے پاس۔ انسان مانا ہے بھولنا، انسان کی میننگ کیا ہے؟ بھولنا۔ انسان کی عادت ہے نا، اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ انسان کے پاس بھولنے کی عادت
اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. ابھی 2-3 سال پہلے کیا ہوا ہم بھول گئے. بیماری کا اتنا خطرناک سیلاب آیا ہوا تھا، ہمارے سامنے مردے پتوں کی طرح جھڑ رہے تھے. جس طرح جھاڑ سے پتے گرتے ہیں نا، ویسے لوگوں کی موت ہو رہی تھی کرونا کے اندر. ہاسپٹل سے کئی مردے برآمد ہوتے تھے اور بلڈوزر کے ذریعے ان کو ایک بڑا سا گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. ٹچ تک نہیں کر رہے تھے مسلمان، اپنے آپسی رشتہ دار کو تک، اپنے باپ کو تک ہاتھ نہیں لگا رہے تھے بچے. کچھ نوجوان ایسی حالت میں اٹھے تھے جنہوں نے کیا ہے ایسے لوگوں کو دفنانے کی ذمہ داری لی تھی. ان نوجوانوں کو بچے فون کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا، ذرا ہمارے گھر کو جا کو باپ کو دفنا ڈالو تمہیں. یہ حالت تھی 2-3 سال پہلے ہماری. ہم اپنے رشتہ داروں کو ٹچ تک نہیں کرتے تھے، ایسی بیماری ایسی حالت ہماری ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین کہتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. انسان کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جسے انسان ہمیشہ اگنور کرتا ہے، الصحت والفراغ. الصحت، اس کی صحت اچھی ہے، کوئی بیماری اللہ اس کو نہیں دیا ہے، انسان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہم اچھے خاصے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے یہ صحت کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. اور دوسری چیز خالی وقت، ٹائم پاس بڑا اچھا کرتے ہیں ہمیں آج کل. 4 باتیں قرآن حدیث کو سننے ہمارے کانا برداشت کرتے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے واسطے گھنٹے گھنٹے بیٹھے تو بھی آج ٹائم پاس کر لیتے ہمارے لوگ. اللہ نے کہا یہ خالی ٹائم جو تمہارے پاس ہے نا، اس کو اللہ کی یاد میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، کل کو یہی ٹائم تمہارے لیے کام آتا. اور دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا اس حدیث پر. آج ہم لوگ بڑے پراؤڈ سے بولتے ہیں نا میں بڑا مالدار، میرا مال بہت زیادہ ہے، سب سے بڑا مالدار انہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جس کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں، پوری دنیا جس کے پاس ہے انہیں سب سے بڑا مالدار ہے. کون بولے بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس حدیث میں غور سے سننا. اللہ کے نبی نے کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ امن کے ساتھ، بغیر کسی کے ڈر، بغیر کسی ڈر کے اگر کوئی انسان صبح کرتا ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کوئی نڈر ہو کر بے ڈر ہو کر اگر کوئی صبح کرتا ہے، اور سامنے معافن فی جسدہ، اس کی باڈی بھی اچھی ہے، اس کا جسم بھی اچھا ہے، سونے سے پہلے جیسی اس کی باڈی تھی اٹھنے کے بعد بھی اس کا ویسا ہی جسم ہے. ابھی قریب میں سننے آیا ہے کہ ایک انسان ابھی سوئے تھے رات کے اندر، ابھی ہمارے مسلمان ہیں، رات میں سوئے تھے، جب صبح اٹھے تو ان کا پورا جسم شل ہو گیا. ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر کام نہیں کر رہا، زبان کام نہیں کر رہی، صرف آنکھ کے اشارے سے بات کر رہے ہیں. دعا کریں آپ لوگ بھی ان کے لیے کہ اللہ ان کی صحت لوٹا دے، ان کی بیماری کو دور کر دے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی، ان کا کوئی جسم کا پارٹ ورک نہیں کر رہا ہے آج. اللہ بولتا ہے معافن فی جسدی، اگر تمہارا جسم، تمہاری باڈی صحیح سلامت ہے صبح اٹھنے کے ٹائم، عندہ قوت یومی. اور تیسری چیز، 1 دن کا کھانا. کتنے دن کا؟ 1 دن کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے، فَكَأَنَّمَا حِيدَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو سمجھو کہ ساری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے سکون کے ساتھ سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہو. کتنی چیزیں ہم بولے اللہ کے نبی؟ صبح کرنا بغیر ڈرے کے، اس کی کوئی ہیلتھ پرابلم نہیں ہونا، بیماری نہیں ہونا، صحت مند ہو کر. تیسری چیز 1 دن کا کھانا بس، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھو پوری دنیا کی نعمتیں اللہ رب العالمین کیا ہے سمیٹ کر اس کو دے دیا ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں کیا بات؟ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر چلے گئے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا انسان. کیا نہیں ہوتا؟ کبھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کیا انسان؟ کئی کو کوئی ریزن بتاتے سیٹسفائیڈ نہیں ہونے کا ریزن کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر؟ انسان کا دل کئی کو نہیں بھرتا، سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہوتا انسان؟ کیونکہ انہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا. میرے سے مال میں کون بڑا ہے اسے دیکھتا انسان. میرے پاس 1 گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، مجھے کئی کو دیا نہیں اللہ 4 گاڑیاں. کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا انسان. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں خود بولتا یقلب الذین کفروا فی البلاد. کبھی لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ کھاؤ نہ کو. کسے؟ جو ناشتہ امریکہ میں کرے تو دوپہر کا کھانا آسٹریلیا میں کرتے. یقلب الذین کفروا فی البلاد، جو سٹی میں پھرتے رہتے نا، بلاد مانے سٹی، سٹیوں کو چینج ہوتے رہتے، صبح کا ناشتہ ادھر، دوپہر کا کھانا ادھر، رات کا ڈنر ادھر، جو کرتے رہتے نا اتنے بڑے بڑے مالدار 5 اسٹار ہوٹل میں، کبھی ان کو دیکھ کر دھوکہ کھاؤ نہ کو تمہیں. آگے اللہ بولتا متاع قلیل، ان کے پاس جو بھی سامان ہے نا بہت تھوڑا ہے. کیا بولے اللہ؟
بہت تھوڑا ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، آخری ہمارے پاس آنے والے ہیں جہنم کے اندر۔ اللہ بولتا ہے کبھی ان لوگوں کو دیکھو نہ کو، اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا اگر صحت تمہارے پاس ہے، تو سمجھاؤ کہ پوری دنیا سمیٹ کر اللہ رب العالمین کیا ہے تمہیں دے دیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ غم میں رہتے، کس میں رہتے؟ ہمیشہ تکلیف میں، کب دیکھو منہ سڑالے کو رہتے، 24 آورس دیکھو ان کے چہرے پر 12 بج گئے رہتے۔ اللہ ایک گھر دیا ہے، پھر دوسرا گھر بھی بنا لیتا، تیسرا گھر بھی بنا لیتا، بڑی بلڈنگ قائم کر لیتا، پھر بھی اس کے چہرے پر خوشی نہیں آتی۔ باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، سب کچھ کماتے ہیں، کمانے کے باوجود بھی اپنی وائف کو گالیاں دیتا، اپنے بچوں کو گالیاں دیتا، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا، باہر سوسائٹی میں کون ملے تو بھی وہی سچ بیہیویئر رہتا اس کا، رہتا نہیں رہتا؟ اگر اکاؤنٹنگ میں 100 روپے ادھر کے ادھر ہو گیا، گھر اٹھا کے سر کے اوپر رکھ لیتا انہیں۔ آج 100 روپے کم ہو گئے، میں کس کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا بولتے لوگا؟ میں کس کا کیا بگاڑا تھا؟ لوگا مجھے 100 روپے ٹھگ ڈالے، آج 100 روپے کا مجھے دھوکہ دے ڈالے۔ آج ایسی لوگوں کی زبان سے کبھی نہ انہوں سیٹسفائڈ ہوتے نہیں، ہمیشہ تکلیف میں، ہمیشہ غم میں۔ اگر ہماری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولتے ہیں، صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بولتے کیا تمہیں معلوم کیا جنت میں کون جاتا؟ کیا بولے اللہ کے نبی؟ جنت میں کون جاتا تمہیں معلوم کیا سننا چاہتے ہیں تمہیں؟ میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں جنت میں کون جاتا؟ الا اخبرکم، نبی یہ پوچھے کیا میں تمہیں خبر دوں؟ تو سوال کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کل ضعیف متضاعف۔ کیا بولے؟ کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور انسان، اور اسی طرح لوگ جسے کمزور سمجھیں، کمزور انسان جنت میں، اور جو لوگ جسے اگنور کرتے ہیں نا، اس کی کیا بھائی میرے سامنے ویلو، انہیں کون میرے سے بات کرنے کا؟ اگر میرے سے بات کرنا تو 5 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لے کو آنا، تبھی سے انہیں میرے سے بات کر سکتا، سو میرے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، انہیں میرے پی اے سے بات کرنا پہلے۔ لوگ بولتے ہیں نا ایسا، آج لوگ جسے کمزور سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے وہی جنت میں جانے والا ہے۔ آج ابھی قریب میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بھائی کے بیٹی کی شادی تھی، ہم نے جا کر پوچھا کہ بھائی تمہارے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، تم نہ رخہ آیا نہیں کہا، اب بھی کیا گھر میں گینسر کا بیٹا یہاں تمہیں جاؤ تمہارے بھائی کی بیٹی کی شادی میں؟ بولتا ابھی تک رخہ بھی دیا نہیں، فون بھی کرا نہیں مجھے، انہیں میرا سگا بھائی انہیں مجھے رخہ دیا نہیں، فون بھی کرا نہیں، میں کیسے جانا؟ دیوانی شادی میں کیا ہو، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ الفاظ تھے، کیا تھے؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ بولا ہی نہیں سر کا کیسا بھائی منہ اٹھا لے چلے جانا، اگر ایٹ لیسٹ ایک فون تو کرتا تو چلے جاتا تھا میں۔ آج اللہ اسے پیسے دیا، 4 پیسے کیا آ گئے، مجھے بھول گیا انہیں، سگا خون کا رشتے تک کو بھولا کو، بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، ساری سوسائٹی کے لوگوں کو رخہ دیا، لیکن مجھے رخہ دیا نہیں، آج کبھی مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا نہیں، انہیں کیا نہیں کرتا؟ اپنے ساتھ کبھی بٹھاتا نہیں، مجھے اتنا کمزور سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، کون؟ جسے لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ اب بتاؤ وی آئی پی کون ہوا؟ وی آئی پی کون جی ہوا؟ ویری امپورٹنٹ پرسن کون ہوا یہاں پر؟ جب شادی کا موقع آتا نا، مولوی صاحب کو بولتے، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کوئی، ہمارے ایک دوست تھے، ان کو ایک نے انوائٹ کیا شادی کا نکاح پڑھانے کے لیے، باپ فون کر کو بولتا رات کو ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ ہی نکاح پڑھانا کر لیتا ہے، تمہیں آ کو پڑھے تو شادی کر لے تم کر لیتا ہے، انہیں کر وہ بولتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے تمہیں آنا۔ جب مولوی صاحب صبح میں دفتر لے کو گئے تو گھر کو بڑے اچھے سے سواگت کرا، مولوی صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں آ گئے، ہمارے بچے کی خواہش پوری ہو گئی، بات چیت چل رہی، کھڑ کو بتا جب یہاں پر سامنے سے ایک کار آئی، لڑکی کا باپ بھی بھاگ گیا، لڑکے کا باپ بھی بھاگ گیا، یہاں مولوی صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا بیچ میں، کئی کو بھائی کون بھائی ایسے انہوں کو تو گاؤں کا سرپنچ کہتے، کون؟ گاؤں کا سرپنچ آیا کہتے، اس کی وجہ سے لڑکی کا باپ بھی بھاگیا، لڑکے کا باپ بھی بھاگیا، انہیں وی آئی پی نا، اس لیے لوگ اسے وی آئی پی سمجھتے ہیں یہاں پر، ویری امپورٹنٹ پرسن، انہیں ہماری شادی میں آ گیا، سمجھو ہماری شادی سکسس۔ اب آپ جج کرو یہاں پر اللہ کے نبی کی بات صحیح ہے یا تمہاری سوچ؟ تم سوچتے نا وی آئی پی جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اللہ کے نبی تو یہاں پر بول رہے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جسے انسلٹ کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، سب سے پہلے انہیں جنت میں جاتا۔ اور دوسری چیز، جہنم میں کون جاتا معلوم ہے؟ سامنے بولے اللہ کے نبی، جہنم میں جانے والا انسان کل جواد مستکبر، کیا ہے یہ لفظ ہمارے آج کے خطبے سے، کل جواد، علماء نے کہا کہ ہمیشہ غم میں رہنے والا، 24 آورس اس کے چہرے کے اوپر 12 بج کو رہتے، کبھی خوشی رہتی نہیں اس کے چہرے کے اوپر،
کہا دیکھو، اور اگر ہماری لینگویج بولے نا، پرانے گانے سن لے کو اور دکھ بڑھا لیتے. کیا بڑھاتے؟ ایک تو انہیں خود سفر ہوتا ہے، اسے دکھ ہے، پین ہے، اس کے باوجود بھی سیڈ سانگ، کون سے سانگ؟ سیڈ سانگ سن سن کو اپنا دکھ بڑھا لیتے لوگ. تھوڑے لوگوں کے زبان سے سن کو ہوں، محمد رفیع کے گانے گاتے، اس کے گانے سنے تو اور پین بڑھتا. وہ گانے میں کیا کیا چیزیں انہیں گایا کہ ایز اٹ از میری لائف میں وہی سچ ہوا، سو رونا اسٹارٹ کرتا. یہاں سے نبی نے کہا سب سے پہلے جہنم میں جاتا انہیں چاہ، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان غم میں مبتلا ہو، انسان تکلیف میں مبتلا ہو. جب انسان کے اندر غم آتا نا، کیا آتا اس کو؟ احساس کمتری، میں کیا بھی کر سکتا ہوں نہیں. اب کیا آ جاتا انسان کے اندر؟ میں کتنا کرا تو بھی سکسیس ہوتا نہیں ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا نہیں. خاموش گھر کے اندر بیٹھ جاتا. اللہ کو ایسے لوگوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی یہ کمپنی ہے نا، ایکٹیو پرسن ہونا ہے اللہ کو. کون ہونا؟ کبھی سستنا کا کام نہیں ہے دنیا کے اندر، ایکٹیو ہونا اللہ کو. اللہ بولتا قرآن میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ذرہ بھی سستی کرے، میرا کام کرے نہیں سر کا، سب سے پہلے تمہیں کمپنی سے نکال ڈالتا ہوں. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایسے لوگوں کو جوائن کر لیتا ہوں کمپنی میں جو تمہارے جیسے سستڑا رہتے نہیں، تمہارے جیسے ڈرپوکا رہتے نہیں، تمہارے جیسے رہتے نہیں، بلکہ میرا کام بڑے اچھے سے کرتے. اللہ رب العالمین نے کہا ہمیشہ تکلیف میں، ہمیشہ غم میں رہنے والا نا، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اسکول سے آیا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھایا، گھر کو گیا، ایسی بے چینی لگی، کیا کرنا کرنے کا مجھے معلوم ہونا نہیں تھا. مغرب کی نماز کو آیا، نماز پڑھ کو گیا گھر کو، تب بھی وہ بے چینی. میرے ایک دوست کو کال کیا میں، یار پتہ نہیں آج کئی کو مجھے ایسا بے چین ہے، کیا کرنا سمجھ میں آنا نہیں، کیا کام کرے تو بھی دل لگتا نہیں، کئی کو ایک عجیب قسم کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. سامنے سے اس نے کہا کہ کیا کہ تمہیں سوچتے ہیں مائنڈ کے اندر، سوچ کو تم نے کہا تمہاری تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. یہ بات بول کو ان کا فون کٹ گیا، کیا کہ کام آ کو. اس وقت مجھے یہ حدیث یاد ہے اللہ کے نبی کی، جو انسان ہمیشہ تکلیف میں رہتا نا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالتا. یہ سوچ کو جیسے ہی اپنی بیڈ کے اوپر سے اٹھا، 2 منٹ میں غم بھاگ گیا میرا، تکلیف بھاگ گئی. شیطان لگا ہوا تھا پیچھے ہمارے غم کے، تو یہ غم میں پڑ، غم کر، ایک کے بعد ایک واقعہ، ایک کے بعد ایک بات یاد دلا کو کیا ہے، ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے شیطان. اسی وقت اگر ہم اٹھ کر اعوذ باللہ پڑھ لیں گے نا، 2 منٹ میں آپ کا غم بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کل جوادن، ہر غم میں رہنے والا کیا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے. وہ مستکبرن، اور پراؤڈ کرنے والا. کون؟ تکبر کرنے والا. آج لوگ ہیں نا بھائی، اللہ ہمیں دیا نا 70,000 80,000 آتے ہیں، 3,000 کی جگہ 4,000 مارو ورکر کے منہ پر. کیا بولتے لوگ؟ 3,000 دے کو ورکر کو رکھتے اس بجائے اس سے اچھی ورکر کو لا کو 4,000 اس کے منہ پر مار کو رکھو ہمارے گھر میں. یہ آج لوگوں کی ہے نہیں، حقیقت یہ. پیسہ اللہ دے ڈالا، لوگوں کی ویلیو گھٹ گئی لوگوں کے اندر سے، انہوں انسان کنے کا آج بھول گئے، ایک مشین کی طرح یوز کرتے آج گھروں کے اندر ورکر کو لوگ. اگر حالت بدل کو، اگر اس کی حالت میں تمہیں آ گئے تو آج کی بڑا زور سے بول ڈالتے ہیں 4,000 منہ پہ مارو بول کو. اگر اس کی پلیس میں تمہیں آئے، اگر وہ انسان تمہارے منہ پہ 4,000 مارے لاکھوں، کتنا درد ہوتا ذرا دیکھ لو اپنے دل کے اندر. تو اللہ کے نبی نے کہا مستکبرین کل ضعیف مستضعفین، انہیں جنت میں، کل جواد مستکبرین، انہیں کہاں جاتا؟ جہنم کے اندر جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ صحت مند رہنا، کبھی غمزدہ نہیں ہونا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہو گئے؟ اسلام 1، صحت 2، خالی ٹائم پاس کبھی کرنا نہیں، خالی ٹائم 3 نعمتیں ہو گئے اللہ کی. اور چوتھی نعمت ذرا غور سے سننا، 4 نعمتیں ایک ساتھ بولتا ہوں. نیک بیوی. کون ہے؟ نیک بیوی، اچھا پڑوسی، بڑا گھر، اچھی گاڑی، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 من السعادہ. اگر دنیا کے اندر خوش قسمت آدمی اگر کوئی ہے، جانتے خوش قسمت کس کو بولتے ہیں؟ خوش قسمت، لکی پرسن جو اس کو بولتے ہیں نا، میں لکی انسان، جس کا لک لگ گیا رہتا نا، جس کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آگے رہتی، اس کو بولتے ہیں لکی پرسن. اللہ کے نبی نے بھی کہا اگر دنیا کے اندر خوش قسمت آدمی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہے تو سمجھ لو نا سب سے بڑا خوش قسمت ہے. سب سے پہلا المرأۃ الصالحہ. کیا بولے اللہ کے نبی؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت اگر کسی کو مل گئی، جان لو پوری دنیا کی نعمت اللہ اس کو دے دیا. اس لیے نا شادی کے بعد پوری زندگی رونے سے بہتر ہے شادی سے پہلے دعا کر لو. شادی کے بعد
پوری زندگی بیٹھ کو رونے سے بہتر ہے شادی کے بعد کیا کر لو، شادی سے پہلے دعا کر لو اللہ سے کہ اللہ مجھے نیک بیوی دے، اور شادی کے بعد بھی دعا کرنا ہے۔ آج ہم لوگ کرتے کیا کرتے شادی کے بعد دعا، پوری رات تو رسما میں گزار ڈالتے۔ میں ایسے نوشوں کو بھی دیکھا ہوں، اس کے نکاح میں بیٹھ کو سوتا ہے، اس کی خود کی شادی میں بیٹھ کو سوتا ہے، سامنے بیٹھ کو، بھئی کیا وہ تمہارا نا نکاح الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنا تمہیں، اب کیا وہ سولے بیٹھے گا یہاں پر؟ تو بولتا رات میں 2 بجے تک رسما کر 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 کو میری نیند حرام کر ڈالے، اب مجھے نیند آتی ہے بیٹھ کو، پوری رات رسما میں گزار ڈالتے آج ہم لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں پہلا دن، شادی کا پہلا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیک، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیک واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیک۔ اے اللہ، اپنی وائف کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے ہاتھ؟ سر پر ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألکا تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیرہا اس عورت کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ خیر ما جبلتہا علیک، اے اللہ اس عورت کو جس اچھائی کے لیے تو نے پیدا کیا ہے نا، جس بھلائی کے لیے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے شادی کے پہلے دن، اور سامنے انہیں جو پلاننگ کر لے کو آتی، دیکھو گھر سے کرتے نا، ماں بڑے اچھے سے سکھاتی بیٹی کو، بیٹا آج استری کرتی ہے ہمارے گھر میں، ساس ان کے یہاں جا کو استری کرنے آتا بولی تو پورے گھر کے کپڑے تجھے ڈالتے لا کو، آج تجھے ہنڈے دھونے آتا ہے، کھانا پکانے آتا ہے، سب کر لیتی ہے تو گھر میں، اگر بائی چانس ساسن کے گھر میں جا کو کھانے پکانا آتا کر کو بولی، پورے گھر کا کھانا تجھ پکانا، پھٹے سو کپڑے تو سی لیتی ہے آج، اگر گھر میں پھٹے سو کپڑے سینے آتا کر کو بولی، لا کو رکھ ڈالتے مشین، تو پورے کپڑے لا تجھے ڈال ڈالتے، پورے سب۔ یہ کون سکھا کو دیتے گھر میں؟ ساس ماں سکھا کو دیتی۔ اور دوسری چیز، کالج لائف میں، یونیورسٹی کے اندر فرینڈز، شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا، ساس کو کیسے کنٹرول کرنا، سب کو کیسے اپنے مٹھی میں رکھ لینا، یہ ساری پلاننگ پورا پیپر ورک کر کو آتی۔ الحمدللہ میں قبول کر لی بول کو، کسے؟ ہسبینڈ کو آتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سکھا رہے ہیں، تم یاد رکھو، اگر یہ ساری پلاننگ کو توڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ، اللہ کے نبی نے کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ انہیں جتنی بھی پلاننگ کر کو آئی نا میری لائف کے اندر، وہ ساری پلاننگ کو توڑ ڈال، سب سے بڑی پلان کرنے والا تو بیٹھا ہے اوپر، اس کی پلاننگ کو توڑ ڈال، اس کے اندر جو برائی ہے نا وہ برائی کو نکال ڈال۔ انہیں شادی سے پہلے کیسی تھی کہنے کا مجھے نکو، کیسی تھی، اس کی عادتیں کیا تھے مجھے ضرورت نہیں، لیکن اے اللہ اب شادی ہو گئی، میری وائف بن گئی، اے اللہ یہاں سے میری زندگی کیا ہے، خیر کے اوپر رکھ ڈال، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا ہمارے بیچ میں۔ یہ دعا کس سے مانگنا ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، تبھی جا کر ہماری لائف سکسس ہوتی ہے، ہماری شادی شدہ زندگی بڑی خوشی سے گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز نیک صالح بیوی، کون ملنا ہے ہم نا؟ نیک صالح بیوی جس انسان کو مل گئی دنیا کا سب سے بڑا لکی پرسن ہے وہ شخص۔ اور دوسری چیز المسکن الواسع، بڑا گھر، کون سا؟ بڑا گھر اگر کسی انسان کے پاس ہے، مہمان آئے، گیسٹ ہے تو پردے کا اہتمام ہو سکے، اتنا گھر اگر کسی کے پاس ہے سب سے بڑا لکی انسان ہے۔ اور تیسری چیز والجار الصالح، ہمارا پڑوسی بھی نیک رہنا۔ آج نا نیبر کے اوپر بہت سارے کمپلینٹا کر لیتے، آج تیرا بیٹا کیسا ہے تو دیکھ لے، ہمارے گھر میں بعد میں دیکھتی ہے آگو، تیرے بچے کون سے ڈھنگ کے ہے کہنے کا تو دیکھ لے پہلے جا کو، آپس میں لڑ لیتے رہتے گھران کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا نیک صالح پڑوسی اگر مل گیا اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، اچھی گاڑی مل گئی اگر کسی کو، گاڑی سواری جانے کے لیے اگر کسی کے پاس ہے، یہ 4 چیزیں یہ مانگو اللہ سے، اللہ کے نبی پرمیشن دیے ہیں، اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، یہ 4 چیزیں ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، نیک بیوی، اچھا گھر، اچھا پڑوسی اور اچھی گاڑی۔ یہ 4 چیزیں جس انسان کے پاس ہو نا وہ سب سے بڑا لکی پرسن ہے، یاد رکھو۔ یہ جب چیزیں ہمارے پاس آئیں گی تو ہمیں سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ چیزیں میری زندگی کے اندر دی ہیں۔ اور اس کے بعد فارسی کی ایک کہاوت ہے، کیا ہے؟ فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ انسان کے پاس نا چیزوں کی قیمت نہیں رہتی، قدر نعمت بعد زوال، کیا ہے؟ قدر نعمت بعد زوال، جب تک وہ چیز ہمارے پاس رہتی نا اس کی ویلیو رہتی نہیں، اس کی حیثیت رہتی نہیں۔
جیسی وہ چیز ہماری زندگی سے نکل جاتی تب معلوم ہوتا اس کی کتنی ویلیو تھی ہماری زندگی کے اندر۔ یہ چیز کو سامنے رکھ کر میں آپ سے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، پورے خطبے میں پہلی قسم میں کھا رہا ہوں، ساری نعمتوں میں، اسلام کے بعد ساری نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی میں کوئی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ کون ہے؟ ہمارے پیرنٹس ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ، ہمارے جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، دنیا کے اندر ہمارا غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی سب کو دور کر کے سکون دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہے۔ جب بھی وہ اللہ کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ میری بچوں کی زندگی سنوار دے، اے اللہ میری بچوں کی زندگی آرام سے گزرے۔ ماں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتی رہتی ہے، آپ کے لیے، پہلے آپ کی تکلیفوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے نا اپنے ماں باپ کے لیے ان کا احترام کرے، ان کی ریسپیکٹ کرے، ان کا ادب کرے، ان کا حق یہ ہے۔ ارے یار، اللہ کے نبی نے تو کہا نا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آج بھائی لڑتے، اتنے دن میں رکھ لیا اب تو رکھ لے، امی ابا کو اتنے دن میں رکھ لیا تھا میرے گھر میں، اب میں رکھتا نہیں ایک دن بھی، اب تو رکھ لے یہاں پر۔ سب سے بڑا پاگل ہے انہیں، سب سے بڑا دیوانہ ہے، سب سے بڑا بے عقل مند ہے وہ انسان۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نا، گھر کے اندر لوگ کیا بولتے ہیں، میں 21 کمانے والا گھر میں، امی ابا کی دوائی میں چلاتا ہوں، پورا گھر میں چلاتا ہوں، اب تو چلا لے یہاں سے۔ اگر ماں باپ کو بھول چک کو بھی گھر سے نکالا تو جو رزق کا دروازہ ہے نا، اللہ اس کو بند کر دیتا۔ باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گھر کے اندر جو رزق کے دروازے کھلتے نا، وہ کمزوروں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ جو بوڑھا بوڑھی گھر کے اندر ہے نا، ماں باپ کی شکل میں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اگر انہی کو گھر سے نکال دو گے تو جو رزق کی زندگی اللہ تمہیں پہلے دیا تھا نا، وہ زندگی بڑی تنگ کر دے گا اللہ رب العالمین تمہاری۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کا حق بچوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ کیا کرے؟ مرنے کے بعد بھی اگر تمہارے امی ابا انتقال کر گئے، سب سے بیسٹ وقت اگر تمہارے پاس کوئی ہے، امام صاحب کوئی بھی نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے، اگر امام صاحب سے پہلے تمہارا پورا کمپلیٹ ہو گیا تو اشارے کرو نا کو پیچھے بیٹھ کو کیا بولتے لوگ؟ اشارے کرتے رہتے، امام صاحب بھول گئے کیا کہ بول کو، بہت اشارہ کرتے لوگ۔ یہ اشارے کرے نہیں سر کا، دعا کر لو اپنے امی ابا کے لیے۔ نبی نے کہا سب سے بہترین وقت ہے وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا، اس وقت اپنی ماں کے لیے دعا کر لو۔ اگر انتقال ہو گئی ہے نا، دعا کرو اللہ سے، اللہم اغفر لہا، اے اللہ میری ماں کی مغفرت کر دے، اللہم ارحمہا، اے اللہ میری ماں پر رحم کر دے، اللہم نور لہا قبرہا، اے اللہ میری ماں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیونکہ ہر انسان جانتا ہے مٹی کے نیچے کون سی بھی لائٹ نہیں ہے، پورا کا پورا اندھیرا۔ آپ دعا کریں اپنی ماں کے لیے کہ اے اللہ میری ماں کی قبر میں نور بھر دے، روشنی بھر دے۔ اللہم ارفع درجاتہا، اے اللہ میری ماں کے درجے کو بلند کر دے۔ کیونکہ نبی نے کہا نا، جیسی انسان مرتا ہے اسے اس کی پوزیشن دکھا ڈالتے فرشتے، اس کا درجہ، اس کا مقام دکھا ڈالتے، یہاں ہناسوب۔ تھوڑے دن کے بعد وہ پوزیشن چینج ہو کر تھوڑا اوپر آتا انہیں۔ کون؟ مرا ہوا انسان۔ جب مرا ہوا انسان فرشتوں سے پوچھتا، بھائی تمہیں پہلے دکھا ڈالے تھے نا مرنے کے بعد، وہ تمہارا ہے مقام بول کو، آج کیا تھوڑا اوپر آ گیا میں؟ جب فرشتے یاد دلاتے کسے؟ مرے ہوئے انسان کو، کہ آج دنیا کے اندر تیرے بیٹے نے تیرے لیے درجات بلند ہونے کی دعا کی ہے، سو آج اللہ تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے اس کی دعا قبول کر کے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث بولا تھا آپ کے سامنے، مرا ہوا انسان نا آپ کی دعاؤں کا ایسا محتاج ہے، جیسا امیجن کرو کہ سمندر ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، بیچ میں آپ ڈوب رہے ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چھوٹی سی کاڑی اگر مجھے مل گئی، وہ پکڑ کر میں اوپر آ جاؤں گا۔ بالکل مرا ہوا انسان خبر کے اندر آپ کا انتظار کرتا ہے، میرا کوئی دوست، میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی بیٹا، بیٹی، بہن، ماں، باپ، اگر کوئی بھی میرے حق میں دعا کریں گے تو اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا۔ دعا کریں آپ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور دوسری چیز، جب ماں باپ، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بچی ہے، بچہ ہے بول کو ابارشن کراؤ نہ کو۔ جیسی پریگننسی کی حالت میں آتے نا، اسکین کراتے ہیں معلوم ہو جاتا بچی ہے بول کو، سیم ٹائم جا کے ابارشن کرا ڈالتے۔ 3 بچہ ہی اب بھی سمنا 4ویں کلاس کام پال لینا، میں اب 2 بچے بس ہم نہ کو، ہمیں دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، بس ہم نہ کبھی ایک غلطی کرنے جاؤ نہ کو، اور کبھی آپریشن بھی کراؤ نہ کو اپنی عورتوں کا۔
کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد کون سا بچہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا کہنے کا نہیں معلوم، کون سا بچہ تمہارے درجات بلند ہونے کی دعا کرتا کہنے کا نہیں معلوم. سب بچے نہیں کرتے. خبر میں مرتے ہیں ایک 2 دن بس یاد رہتا، امی چلے گئے، ابا چلے گئے، اس کے بعد بریانیاں بھی پکتے، پلواں پکتے، سب اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے. کون کی ایک بچہ رہتا بس اپنے ماں باپ کو یاد رکھنے والا. اس لیے کبھی یہ غلطی کرنے جاؤ نہ کو. تو سب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ماں باپ ہماری زندگی میں اگر ہے تو ان کا احترام کر لیں. یہ ساری نعمتوں کو رکھنے کے بعد بس چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ صرف سورہ قرآن کی 3 آیتیں. اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر، بول سامنے والے کو اللہ مجھے کیا کیا نعمتیں دیا ہے، تاکہ تیرے اندر شکر گزاری کا جذبہ آتا. تو شکر ادا کر سکتا اللہ کا. میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کا دیا ہوا ہے، سب میری رب کی نعمت ہے. ھذا من فضل ربی، کیا لکھا تھے؟ آٹو کے پیچھے دیکھو ھذا من فضل ربی، گاڑی کے اوپر دیکھو ھذا من فضل ربی، گھر میں لاکر کے اوپر دیکھو ھذا من فضل ربی. یہ لکھا کو رکھنا نہیں ہے شو کے لیے، آپ کو خود اپنے دل سے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ساری چیزیں میری زندگی کے اندر دیے ہیں. صرف 2 چیز اور، اگر ہم کوئی سوال کریں اللہ سے، اگر پورا ہو گیا وہ چیز ہمیں مل گئی، اللہ سے دعا کرنا. یاد کریں گے دعا؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. کام ہونے کے بعد، اگر کام ہوا نہیں، سکسس ہوا نہیں، فیل ہو گیا، تب بھی دعا کرنا ہے الحمدللہ علی کل حال. اللہ تو وہ چیز دیا تو بھی تیرا شکر، چیز چھین لیا تو بھی تیرا شکر. ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. یہ شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. کس کو بڑھانے کا؟ نعمتوں کو بڑھانے کا. اللہ کے نبی کی حالت معلوم ہے نا آپ کو؟ حضرت عائشہ بولتی 3 دن کنٹینیو ہمارے گھر میں کبھی چولہا جلایا نہیں. خندق کا موقع ایسا تھا کہ 3 چاند ہمیں دیکھ لیے، کبھی ہمارے گھر میں چولہا جلا نہیں. صرف 2 کالی چیزوں پر ہمیں گزارا کر لیے، ایک پانی اور دوسرا کھجور. 3 مہینے ہمیں گزارا کر کو ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی ایک دن گھر سے باہر نکلتے بھوکے ہو کر، کچھ بھی کھائی نہیں ہے، اس لیے نکلتے کہ میرا کوئی ساتھی مل جائے مجھے کھانا کھلا دے. باہر نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر ملتے ہیں، حضرت ابوبکر سے بولتے ہیں کہ اے ابوبکر میں آج بھوکا ہوں، میں کھانا نہیں کھایا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. ابوبکر بولتے ہیں اللہ کے نبی میرا بھی بھوک سے وہی حال ہوا ہے جو آپ کا ہے، میں بھی کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی بولتے ہیں چلو دونوں مل کر کھانا تلاش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور صحابی ملتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، دونوں مل کر ریکویسٹ کرتے ہیں ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو. ہمارے نبی کا حال، کس کا؟ ہمارے نبی کا حال. وہ بھی بولتا ہے کہ میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں. تینوں مل کر جب جاتے ہیں، اللہ کو بڑی نا، اپنی نبی کو بھی چھوڑتا نہیں اللہ، اپنے نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اللہ. سامنے سے ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر تینوں کو لے کر جاتے ہیں اپنے باغیچے میں، اور کھجور توڑ کر باغیچے کا ان کا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے، ایسی حالت میں بھی ہمارے نبی راتوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. پیروں میں اتنے موٹے سوج گئے تھے پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عائشہ برداشت نہیں ہوا، ایک دن اٹھ کر بولتی ہیں اے اللہ کے نبی آخر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. کیا بولے اللہ کے نبی؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ ساری زندگی گھر میں کھانا نہیں، پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو یاد رکھیں شکر نہ 3 چیزوں سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے. زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے میں نے کہا نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ دیا تو بھی شکر، اللہ نہیں دیا تو بھی شکر. اوپر عورتیں بیٹھ کر ہیں، کون بیٹھی ہیں اوپر؟ عورتیں بیٹھ کر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا میں جب معراج پر گیا تھا جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا میں نے. صحابہ پوچھا اللہ کے نبی کیوں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. کیا بولے اللہ کے نبی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. صحابہ پھر پریشان، اے اللہ کے نبی کیا عورتیں اللہ کا انکار کریں گی؟ کفر مانے کافر جو ہے نا، اسلام سے جو خارج ہے. صحابہ یہ سمجھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا وہ کفر نہیں،
یہاں پر عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گی، تم پوری زندگی بھی اپنے شوہروں کے ساتھ وفا کر لو، اپنی وائف کے ساتھ اس کی ساری خواہشات پوری کر لو، اگر زندگی میں تمہاری کوئی ایک بات جسٹ سنگل تھی، اگر تمہاری کوئی ایک بات بھی تمہاری وائف کو اگر پسند نہ آئی تو سامنے سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے زندگی میں کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ کیا کہتی عورتیں سامنے سے؟ جب سے تم شادی کر لے کو آئی ایک دن بھی سکون سے نہیں ہوں گھر میں، ہر دن مصیبت، ہر دن پریشانی۔ جب تک ابا کے گھر میں تھی بڑی اچھے سے تھی میں۔ آج عورتوں کی سوچ کیا بن گئی معلوم؟ 50 سال میں اس کا باپ کما کو جو اسے دیتا نا لائف، شادی کے بعد اس کا ہسبینڈ 20 سال میں دے ڈالنا اس کو۔ ہسبینڈ کی وائف 20 سال 25 سال ہی رہتی، 50 سال میں جو نعمتیں اس کا باپ اس کو دیا رہتا، جو فیسلٹیز، عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی میرا ہسبینڈ مجھے ووچ دینا۔ نبی نے کہا کہ ناشکری کرنے والی عورتوں کو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں، بلکہ عورتوں کو سمجھانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں یہ نہ سمجھے کہ یہ عورتوں کے لیے بول رہے، نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی لڑکیاں ہیں، ان کی تربیت ایسی کرو آپ کہ بیٹا تیرے اندر فطری کمزوری ہے ناشکری کی، اس کا کبھی سہارا مت لینا۔ تیرا شوہر جس حالت میں بھی ہے وہ تیرا شوہر ہے، تیرا مالک ہے، تجھے اس کی بات ماننا ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی گزارنا ہے، کبھی اس سے بڑھ کر چلنا نہیں ہے تجھے۔ تو لہٰذا زبان، دل کے اندر یہ سوچنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہے، دل سے ایکسیپٹ کرنا۔ اور تیسری چیز عمل کے ذریعے جتنی نعمتیں اللہ کی ہے نا، ہاتھ اللہ کی نعمت، کان، آنکھ، سب کچھ، یہ ساری نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا۔ ایک مثال، آنکھ ہے نا، اس کے ذریعے آپ گندی تصویر بھی دیکھ سکتے ہو اور اللہ کا قرآن دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہو، دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ گندی تصویر دیکھنا اور اللہ کا قرآن دیکھ کر پڑھنا، اگر تم ساری نعمتوں کو اچھی جگہ پر استعمال کرو گے تو یہ عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ زبان کے ذریعے ہر حال میں، دل کے ذریعے جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور عمل کے ذریعے اپنی نعمتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ اور آخر میں انشاءاللہ ہم کہاں جانے والے ہیں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ جنت کے اندر انشاءاللہ۔ اور اچھی امید رکھو بھائی، ہمارے عمل کی بیس پر ہمیں کبھی جنت میں جاتے نہیں، یہ تو کنفرم ہے۔ ہمارے عمل اتنے خراب ہیں، کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرے عمل کے بیس پر جنت میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس لیے ایک حدیث بولے اور ایک چیز بتا کر گئے، جب انسان جوانی کی حالت میں ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا، اللہ کی عبادت۔ جب بڑھاپے میں کنورٹ ہو جاتا، بڑھاپے کی عمر کو آتا نا، اب وہاں تو کر سکتا نہیں انہیں، ہاتھ درد، پیر درد، کمر درد، پتہ نہیں کیا کیا درد آ جاتے، صحیح سے رکوع کر سکتا نہیں، سجدہ کر سکتا نہیں۔ بھائی کھڑ کو پڑھو نماز، کھڑنے ہوتا نہیں، بیٹھ کو پڑھو، بیٹھنے ہوتا نہیں، کرسی پہ پڑھو ہوتا ہمارے، اللہ معاف کرنا۔ یہ حالت میں آپ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں۔ نبی نے کہا حسن ظن، بھائی اللہ میرے عمل کو دیکھتا نہیں، انشاءاللہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، مجھے اللہ کیا ہے ایک نہ ایک دن جنت میں ڈالتا ہے۔ دعا کریں، اچھی امید رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب انشاءاللہ کیا ہے پہلے مرحلے میں بغیر جہنم کا عذاب چھوئے انشاءاللہ ہم سب کیا ہے جنت میں ایک نہ ایک دن جائیں گے۔ اور قرآن کیا بولتا ہے معلوم؟ جیسی جنت میں قدم رکھے تمہاری زبان سے جو نکلتا دیکھو، قرآن بولتا ہے وقال الحمدللہ، سارے لوگ مل کر ایک ہی آواز وقال الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اے اللہ یہ جہنم ہے نا، اس سے بچا لیا تو، دنیا میں ہمیں ہدایت دیا، ہمیں گائیڈ کیا جنت کی طرف، جہنم سے ہمیں بچا لیا، اے اللہ تیرا سب سے بڑا شکر ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا بھی نہیں ہے ہمارے اندر، بولتے نا ہمیں کوئی بڑی مصیبت آ گئی اس سے نکل گئے، ہماری حالت کیسی رہتی ہے؟ ایسا لگتا کہ پورا پہاڑ سر کے اوپر سے اتار ڈالے انہوں، بڑے اس سے بولتے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ تو آخر میں خلاصے کلام یہ ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے جو پوزیشن میں، جس پوزیشن میں آپ کو رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے حق میں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کیا ہے، اگر آپ کا پریزنٹ اچھا نہیں ہے تو اللہ آپ کا فیوچر اچھا بنائے گا۔ اللہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل اللہ اچھا بنائے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اللہ دنیا میں سب سے بڑی بیماری اللہ شرک کی بیماری ہے، اللہ جو بھی لوگ شرک میں بدعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے پر لا، اللہ ان کو دین اسلام کی سچی فہم اللہ سمجھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر۔